میٹھی عید پر بڑا ریلیف، بجلی کی فی یونٹ قیمت میں نمایاں کمی کی تیاری، وزیراعظم کل نرخوں میں کمی کا اعلان کریں گے۔ آئی ایم ایف سے بجلی پیکج پر مشاورت اور آئی پی پی سے کامیاب مذاکرات کے بعد پیکج تیار کیا گیا۔ گھریلو صارفین کے ساتھ صنعتی ٹیرف پر بھی ریلیف رکھا گیا ہے۔ وزیراعظم کاروباری شخصیات سے بھی ملاقات کریں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کورونا وائرس میں مبتلا۔ ڈاکٹر عاصم حسین کا کہنا ہے کہ صدر آصف زرداری کے مختلف طبی ٹیسٹ کیے گئے۔ صدر مملکت کی آئسولیشن وارڈ میں دیکھ بھال جاری، طبیعت میں بہتری آ رہی ہے۔ طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے صدر کی تمام مصروفیات منسوخ۔ وزیراعظم شہباز شریف کا چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے ٹیلی فونک رابطہ۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی صحت سے متعلق پوچھا۔ صدر کے لیے نیک خواہشات کا پیغام، جلد صحت یابی کے لیے دعا۔ وزیراعظم کی بلاول بھٹو کو عید الفطر کی مبارکباد، نیک تمناؤں کا اظہار۔ کتنے 100 میٹر آپٹک فائبر تھی جس کو جلا دیا گیا۔ اب یہ کیمراز اور آپٹک فائبر اور پولز جو ہیں، شاید یہ بھی کسی پلان کا حصہ تھا یا ان کو کیوں توڑا گیا۔ ایک لیڈی قبیلے سے ایک بچہ تھا جو کہ اس کا کہیں سے بھی، اس کی فیملی نے بھی بعد میں کہا کہ ہمارا BYC سے کوئی تعلق نہیں ہے، بچہ آئس کریم بیچتا تھا۔ کہ اگر پولیس نے یہ فائرنگ کی تو جہاں 2000 بندہ پھیر رہا تھا وہاں کسی اور کو گولی نہیں لگنی تھی، راہ چلنے والے کو لگنی تھی۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی دہشت گردوں کو ہیرو بنانے میں مصروف، سیکیورٹی اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ BYC نے 2 لاشوں کے لیے دھرنا دیا۔ ترجمان بلوچستان حکومت، DIG CTD اور ڈپٹی کمشنر کوئٹہ نے احتجاج کے حقائق سامنے رکھ دیے۔ کہا احتجاج کے نام پر سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا، فائبر آپٹک جلائی گئی، دفاتر اور یونیورسٹی کا گیٹ توڑا گیا، آئس کریم بیچنے والے بچے کی لاش کے ساتھ دھرنا دیا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات۔ ملک میں سیکیورٹی کے لیے اقدامات کی پیش رفت سے آگاہ کیا۔ افغان باشندوں کی وطن واپسی سے متعلق بھی بریفنگ۔ وزیراعظم کا عید پر ملک میں امن و امان کی صورتحال پر اظہار اطمینان۔ ملاقات کے دوران متعلقہ وزارت کے امور پر گفتگو کی گئی۔ قائد نون لیگ نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ پنجاب میں امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال، کچے کے علاقے اور صوبائی سرحدی چوکیوں کی صورتحال پر گفتگو، خارجی دہشت گردوں سے مل کر نمٹنے کے عزم کا اعادہ، امن و امان کی صورتحال میں بہتری کے لیے مربوط کاوشوں پر اتفاق۔ بلوچستان کی ترقی وفاقی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل، اس مقصد کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی سے ملاقات میں گفتگو۔ بلوچستان کی موجودہ اقتصادی، سماجی اور امن و امان کی صورتحال پر تفصیلی گفتگو۔ بلوچستان کے لیے جاری ترقیاتی منصوبوں پر بھی تبادلہ خیال۔ خیبر پختونخوا میں کرپشن، بد انتظامی اور عہدوں کی بندر بانٹ۔ علی امین گنڈا پور کی بانی PTI سے اڈیالہ جیل میں ملاقات۔ 2.5 گھنٹے کی ملاقات میں بشرا بی بی غائب، بیرسٹر سیف موجود تھے۔ بانی کی بد انتظامی اور سیاسی معاملات پر شدید تنقید۔ KP میں امن و امان کی خراب صورتحال پر وزیر اعلیٰ کی سرزنش۔ بانی اسپیکر KP بابر سلیم سواتی کے استعفے پر زور دیتے رہے۔ اعظم سواتی نے گزشتہ روز ملاقات میں کرپشن کی داستان سنائی تھی۔ غیر قانونی مقیم اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کو پاکستان چھوڑنے کی ڈیڈ لائن ختم۔ 1 اپریل تک واپس جانے والے افغان باشندوں کی کل تعداد 8,86,242 تک پہنچ چکی۔ چمن میں افغان شہریوں کی باب دوستی سے وطن واپسی کے لیے تیاریاں جاری۔ چمن میں 2 ود ہولڈنگ کیمپس بنا دیے گئے، باب دوستی پر ڈیٹا بیس کیمپ بھی قائم۔ عید کے تیسرے روز بھی سیر سپاٹے، میل ملاقاتیں، بچے بھی کسی سے پیچھے نہیں، گھر گھر آ رہے ہیں مہمان، تیار ہو رہے ہیں مزے مزے کے پکوان۔ لاہور، کراچی، راولپنڈی، اسلام آباد میں تفریح گاہیں لوگوں سے بھر گئیں۔ بچوں کا عیدی بٹورنے کے بعد ختم کرنے کا مشن جاری۔ آئس کریم اور فالودہ کی دکانوں پر رش۔ عید کی چھٹیاں ختم، پردیسیوں کی واپسی شروع۔
عید پر چڑیا گھروں میں بھی بے انتہا رش، دل دھرنے کو جگہ نہ رہی۔ بچوں کی جانوروں سے مستیاں، لاہور چڑیا گھر میں 100 روپے کا ٹکٹ 300 روپے کا کر دیا گیا، دیگر حصوں کی ٹکٹیں بھی مہنگی کی گئیں۔ حکومت کا زائد قیمتیں وصول کرنے کی شکایات کا سخت نوٹس۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے کہا کہ عوام صرف 100 روپے میں پورا چڑیا گھر دیکھ سکتے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور فریاد تارپور سے پیپلز پارٹی سندھ خواتین ونگ کی سیکرٹری جنرل اور رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر مہرین بھٹو کی ملاقات، عید کی مبارکباد دی۔ مہرین بھٹو نے حلقے کے ترقیاتی کاموں سے متعلق بلاول بھٹو کو بریفنگ دی۔ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری کی گڑی خدا بخش آمد۔ آصفہ بھٹو زرداری نے اپنی والدہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور نانا قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے مزارات پر حاضری دی۔ آصفہ بھٹو کی میر مرتضیٰ بھٹو، شاہ نواز بھٹو کے مزار پر بھی حاضری، شہداء کی قبروں پر پھول رکھے اور اصالہ ثواب کے لیے قرآن خوانی کی۔ نئی نہریں نکالنے کے منصوبے کے خلاف احتجاج، سندھ کے مختلف شہروں میں پیپلز پارٹی کے مظاہرے، جیالوں کی گھوٹکی، کشمور، کندکوٹ، تنگوانی اور تھرپارکر میں ریلیاں، مظاہرین کا مجوزہ نہروں کا منصوبہ ختم کرنے کا مطالبہ، مختلف شہروں میں قوم پرست جماعتوں کے بھی مظاہرے۔ T20 کے بعد ون ڈے سیریز بھی ہاتھ سے گئی، پاکستان کو دوسرے ون ڈے میں 84 رن سے شکست، نیوزی لینڈ کے خلاف پاکستانی بیٹنگ پھر دھوکہ دے گئی، 8 بیٹرز ڈبل فگر میں بھی داخل نہ ہو سکے، 293 رنز کے ہدف میں پوری ٹیم 208 پر ڈھیر ہوئی، فہیم اشرف اور نسیم شاہ نے نصف سنچریاں سکور کی۔ وکٹ پر جاتے ہی پاکستانی بیٹرز کے اوسان خطا ہو گئے، بابر اعظم اور عبداللہ شفیق ایک رن پر پویلین لوٹ گئے، امام الحق 3 اور محمد رضوان 5 رنز پر چلتے بنے، سلمان آغا 9 اور طیب طاہر 13 رنز بنا سکے۔ کپتان نے شکست کا ملبہ بیٹرز اور بالرز پر ڈال دیا، کہتے ہیں ٹیم کی پرفارمنس اچھی نہیں رہی۔ آل راؤنڈر فہیم اشرف کی ون ڈے انٹرنیشنل میں پہلی نصف سنچری، 80 گیندوں پر 73 رنز بنائے۔ حارث رؤف باؤنسر لگنے کے بعد گراؤنڈ سے باہر چلے گئے، حارث رؤف کی جگہ کھیلنے والے نسیم شاہ کی بھی 50، 44 گیندوں پر 4 چھکے اور 4 چوکوں کی مدد سے 51 رنز بنائے۔ اسرائیل کے ہاتھوں غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی جاری، صہیونی فوج نے اونروا کے کلینک پر فائرنگ کر دی، 19 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی، 24 گھنٹوں میں شہداء کی تعداد 42 ہو گئی۔ رفح میں صہیونی فوج کے زمینی آپریشن کے باعث لٹے پٹے فلسطینیوں کی نقل مکانی، محاصرہ اور امداد کی بندش کے باعث قحط جیسی صورتحال، 2 وقت کی روٹی کا حصول دشوار۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آج گلوبل ٹیرف کا اعلان کریں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کا کہنا ہے کہ امریکہ کو لوٹنے کے دن ختم ہو گئے، معاشی استحصال کرنے والے جوابی کارروائیوں کے لیے تیار رہیں۔ اسرائیل مخالف طلباء کے خلاف کارروائیاں تیز، امریکہ میں اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے درخواست دہندگان کی مزید چھان بین کا حکم، طلباء کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس چیک کیے جائیں گے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل پر تنقید کرنے والوں کو امریکہ میں داخل ہونے سے روکنا ہے۔ صدر ٹرمپ کی پالیسیوں کے خلاف ڈیموکریٹ سینیٹر کا احتجاج کا منفرد انداز، سینیٹر کیری بوکر نے سینٹ میں طویل ترین تقریر کا ریکارڈ توڑ دیا، 25 گھنٹے سے زائد میراتھن تقریر، ٹرمپ انتظامیہ کی پالیسیوں کو تنقید کا نشانہ بنایا، امریکہ بحران کا شکار ہے، ٹرمپ انتظامیہ کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا۔ پینٹاگون کا مشرق وسطیٰ میں دوسرا بحری بیڑا بھیجنے کا اعلان، ایک امریکی بحری بیڑا مشرق وسطیٰ میں پہلے سے تعینات ہے۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیکس نے کہا ہے کہ یمن اور ایران کے ساتھ کشیدگی کے باعث اضافی طیارے تعینات ہیں، بمبار طیارے بحر ہند کے جزیرے ڈیاگو گوریزا میں امریکی اور برطانوی فوجی اڈے پر منتقل کر دیے گئے۔ ایران پر دہشت گردوں اور روس کو ڈرون فراہم کرنے کا الزام، امریکہ نے ایرانی ڈرون نیٹ ورک پر پابندیاں عائد کر دیں، ایرانی شہریوں کے خلاف مقدمہ بھی درج،
متحدہ عرب امارات اور چین کی کمپنیوں پر بھی پابندیاں عائد۔ ایران، متحدہ عرب امارات سمیت چین کے 6 اداروں اور 2 ایرانیوں پر سنگین الزامات عائد۔ میانمار میں زلزلے سے اموات میں اضافہ، مرنے والوں کی تعداد 2900 سے زائد ہو گئی۔ روسی ریسکیو ٹیم نے 100 گھنٹے بعد ایک شخص کو ملبے سے زندہ نکال لیا۔ 7.7 شدت کے زلزلے سے بینکاک میں متاثرہ عمارت کے ملبے تلے 70 سے زائد افراد کے دبے ہونے کا خدشہ۔ میانمار کے بڑے شہر مینڈلے کے شہریوں نے 5ویں رات بھی خیموں میں گزاری۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آٹزم سے آگاہی کا دن منایا جا رہا ہے۔ آٹزم ایک ایسی بیماری ہے جس میں بچوں میں بولنے، سمجھنے، سیکھنے اور سماجی رابطے کرنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا آٹزم کے شکار بچوں کو عید الفطر کی خصوصی مبارکباد۔ آٹزم میں مبتلا بچوں کی تعلیم و تربیت اور بحالی کے عزم کا اعادہ۔ عید پر شوبز ستاروں کی دلکش ادائیں۔ اداکارہ سجل علی، درفشاں سلیم، میرا بلی اور عائشہ عمر چمکتی دمکتی نظر آئیں۔ ادائیں اور مسکراہٹیں سب کو بھا گئیں۔ اور PSL سیزن 10 کا آفیشیل سانگ ریلیز کر دیا گیا۔ ایکس دیکھو کے ٹائٹل سے گانے میں علی ظفر، ابرار الحق اور نتاشا بیگ نے آواز کا جادو جگایا۔